ہیلو ویورز، ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک دلچسپ کتاب کی سمری اور ریویو۔ یہ ویڈیو ہم 4 حصوں میں کمپلیٹ کریں گے۔ آج پیش خدمت ہے اس کا پہلا حصہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو بے شمار آئیڈیاز فیل ہوتے نظر آئیں گے۔ بہت کم آئیڈیاز ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں میں مقبول ہوں، اور ان سے بھی کم آئیڈیاز ایسے ہوتے ہیں جو کسی تبدیلی کا باعث بنیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کب کوئی آئیڈیا انکنٹرولبل ہو جاتا ہے اور پھر اس کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا؟ میلکم گلیڈول کی کتاب دا ٹپنگ پوائنٹ اسی چیز کو ایکسپلور کرتی ہے۔ گلیڈول اپنا پوائنٹ ثابت کرنے کے لیے ایپیڈیمکس یعنی وبا اور سوشل ایپیڈیمک، معاشرے میں تبدیلی کی لہر میں پیرلز ڈرا کرتے ہیں۔ مگر آئیے اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ ٹپنگ پوائنٹ سے کیا مراد ہے۔ ٹپنگ پوائنٹ دراصل وہ تھریش ہولڈ ہے جس کے کراس کرنے کے بعد کوئی بھی فینومینن، کوئی بھی رجحان کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر تعلیم کے بڑھنے کے ساتھ ایک ایسا لیول آتا ہے کہ جس کے بعد کسی بھی معاشرے میں ڈیموکریسی کا نہ آنا ممکن نہیں رہتا۔ اس لیول کو، اس پوائنٹ کو ہم ٹپنگ پوائنٹ کہیں گے۔ گلیڈول کے مطابق 3 چیزیں تبدیلی کی وبا کا باعث بنتی ہیں۔ ان میں پہلا پوائنٹ لا آف دا فیو کا ہے، دوسرا سٹکنس فیکٹر کا، اور تیسرا پاور آف دا کانٹیکسٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی 3 پوائنٹس پہ بات کریں گے۔ گلیڈول کے مطابق جب ہم چینج کو اسٹڈی کرتے ہیں تو تمام انسان برابر حیثیت نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کا 80% کام صرف 20% لوگ کرتے ہیں، لہذا وہ 20% لوگ باقی 80% لوگوں سے زیادہ اہم ہیں۔ یہ لوگ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور باقی لوگوں کی نسبت زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کورونا وائرس کے ٹائم میں ایسے لوگ جن کا میل ملاپ باقی لوگوں سے زیادہ تھا اور جن کا سوشل سرکل باقی لوگوں کی نسبت زیادہ بڑا تھا، کورونا وائرس کے پھیلنے میں زیادہ اہم کردار ان لوگوں نے ادا کیا۔ اسی طرح سوشل چینج میں زیادہ ویل نیٹ لوگ، زیادہ لوگوں سے جڑے ہوئے لوگ زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دوسری اہم چیز آپ کے میسج کا کیچی ہونا، سٹکی ہونا۔ جتنی آسانی سے آپ کا میسج لوگوں کو یاد رہ پائے گا، اتنی ہی آسانی سے سوشل چینج آ سکے گی۔ میڈیا میں اس ٹیکنیک کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے، گرافکس یوز کر کے، ساؤنڈ ایفیکٹس یوز کر کے، اور اہم پرسنالٹیز کو اپنی کیمپین کا حصہ بنا کے اپنے میسج کو کیچی بنایا جاتا ہے۔ بور اور ڈل پریزنٹیشن آپ کے میسج کی نہ صرف اہمیت کو کم کرتا ہے بلکہ اس کا سٹکنس فیکٹر اس سے چھین لیتا ہے۔ تیسری اہم چیز پاور آف کانٹیکسٹ ہے۔ ناظرین کرام، ہم سب اپنی انوائرمنٹ کے مطابق پھلتے پھولتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کچھ بیماریوں کے لیے خاص طرح کا موسم کنڈیوسو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فلو سردیوں میں زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ بالکل اسی طرح سوشل چینج کے لیے بھی ایک خاص طرح کا انوائرمنٹ ضروری ہے۔ اس انوائرمنٹ سے باہر سوشل چینج پنپ نہیں سکتا۔ اسی لیے بہت سارے آئیڈیاز کسی ایک وقت پر تو کامیاب نہیں ہوتے، مگر کسی دوسرے وقت پر وہ فقید المثال کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لیڈرز کسی ایک خاص وقت پر کامیاب نہیں ثابت ہو پاتے، مگر کسی ایک ایسے موڑ کے بعد وہ بے مثال کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کے سامنے انہی پوائنٹس کی تفصیل رکھیں گے۔ ایسے کیا فیکٹرز ہیں جو لوگوں کو اہم بناتے ہیں؟ ایسی کیا چیزیں ہیں جو آپ کے میسج کو سٹکی بنا سکتی ہیں؟ اور ایسے کیا عوامل ہیں جو خاص انوائرمنٹ پیدا کرتی ہیں جس میں آپ کا آئیڈیا کامیاب ہو سکے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔